هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ ہماری جو ہے وہ اس سلسلے میں تقریباً جو ہے وہ 20 ویڈیو جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہماری 21ویں جو ہے وہ ویڈیو ہوگی۔ تو 21واں اسی سبق کا 21واں حصہ ہے یہ جو ویڈیو ہے نا۔ تقریباً 3 کلاسز پہلے جو ہے وہ ہم نے آغاز کیا تھا اس میں اشارہ کا، پھر میں نے آپ کو بتایا اسماء اشارات کون کون سے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے شروع کر دیا تھا اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے متعلقہ ضروری باتوں کا سلسلہ۔ پھر میں نے آپ کو ایک پہلی ضروری بات بتائی کہ مشار الیہ کیا ہوتا ہے، پھر میں نے آپ کو دوسری ضروری بات بتائی کہ یہ ہاں جو شروع میں لگا دیا جاتا ہے، یہ ہاں اس میں اشارہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہاں تنبیہ کے لیے ہے، متنبہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ آج جو ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ ہے اس میں اشارہ کے آخر میں، شروع میں۔ پہلے تو ابھی ہم نے ہاں جو لگائی تھی وہ شروع میں لگائی تھی، تو شروع میں نہیں بلکہ اس میں اشارہ کے بعد۔ ابھی جو آپ نے ہاں لگائی تھی وہ تو آپ نے زا، اس میں اشارہ ہے نا زا، تو آپ نے شروع میں اس کے لگاتی تھی ہاں، تو پھر یہ بن گیا تھا ہاں زا۔ اب شروع کی بات نہیں کر رہا میں، بلکہ اس میں اشارہ کے بعد آخر میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ کس کا؟ وہ ہو رہا ہے حروف خطاب کا۔ اچھا، حروف خطاب کیا ہے؟ حروف خطاب وہ جو آپ نے ضمیریں نہیں پڑھی تھی، آپ نے مذکر کی حاضر کی جو ضمیریں پڑھی تھی، کا، کما، کم، کی، کما، کن، بس اسی کو یاد کر لیں آپ۔ یہ حروف خطاب ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ کے آخر میں ان حروف خطاب کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ زا کا، جیسے کہ زا کما، جیسے کہ زا کم۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ، میں اشارہ کر رہا ہوں کسی شے کی طرف، میں متکلم ہوں، میں مخاطب ہوں، وہ جو سامنے والا جو مخاطب ہے نا، کبھی وہ ایک ہوتا ہے، کبھی وہ 2 ہوتے ہیں، کبھی وہ 3 ہوتے ہیں، کبھی وہ واحد ہوتا ہے جس سے آپ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ تثنیہ ہوتا ہے 2 ہوتے ہیں، اور کبھی وہ ہوتا ہے جمع، کبھی وہ مذکر ہوتا ہے، کبھی وہ مؤنث ہوتا ہے۔ تو بس یہ کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ سامنے والے مخاطب کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جس کو اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے وہ کتنے لوگ ہیں، 1 ہیں، 2 ہیں یا 3، مذکر ہیں یا مؤنث۔ اگر 1 ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں، اور مذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں زا کا۔ جیسے کتاب رکھیے نا، تو اس کو مخاطب کر کے کہیں گے زا کا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اور اگر 2 ہوں گے تو زا کما، اور اگر 2 سے زیادہ ہوں گے تو ہم کہیں گے زا کو، اور اگر وہ مؤنث ہوگا، واحد مؤنث، تو ہم کہیں گے زا کی، اور اگر وہ مؤنث تثنیہ مؤنث ہوگا تو پھر زا کما۔ مؤنث کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے زا کما ہی استعمال کیا جائے گا، اور اگر وہ مؤنث جمع ہوگا تو پھر ہم کہیں گے زا کننا۔ تو المختصر یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی اس میں اشارہ کے آخر میں حروف خطاب کا، کما، کم، کی، کما، کننا لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تاکہ مخاطب کے، وہ جو جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، مخاطب کے مفرد واحد ہونے، تثنیہ 2 ہونے، اور جمع ہونے، اور مذکر اور مؤنث ہونے پر یہ کا، کما، کم، کی، کما، کننا، آگے والا جو اضافہ ہے یہ اشارہ کر سکے، دلالت کر سکے۔ تو اس میں جو اشارہ کرنے والے ہیں نا، وہ 2 3 4 نہیں ہوتے ہے نا، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں تو وہ جو سامنے والا ہے نا، وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک متکلم ہوں تو میں ایک ہی رہوں گا، اور جو سامنے جس کو اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے وہ 2 3 4 5 اس طرح سے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ جیسے کہ زا کا،
ذاکما، ذاکم، ذاکی، ذاکما، ذاکنہ، یہ میں نے بتا دیا کب کس کس کا استعمال جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ آج جو ویڈیو ہے اس سبق کے سلسلے میں 21واں جو حصہ ہے ویڈیو کا وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج ہم نے سیکھا ہے اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے متعلق تیسری ضروری بات کہ یہ جو ان کے آخر میں حروف خطاب کا اضافہ کرتے ہیں، حروف خطاب کیا ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں اور کیا کرنے کی وجہ ہے، ابھی میں نے آپ کو مثال دے کر بھی بتا دیا۔ تو امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔